بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ کسی کامل ولی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انگلی لگا کر پتھر کو سونا بنا دیتا ہے۔ یہ خبر اڑتی اڑتی کسی انتہائی غریب شخص تک جا پہنچی۔ وہ دھکے دھکے کھاتا اس ولی تک پہنچ گیا۔ بابا جی اس وقت پہاڑی پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے کسی کے پاؤں کی آواز آئی۔ وہ مڑے اور سامنے کسی ضرورت مند کو کھڑا دیکھا۔ اس نے بابا جی کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی غربت کا رونا شروع کر دیا۔ بابا جی نے ہنس کر پوچھا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ضرورت مند نے ایک پتھر اٹھایا اور بابا جی کو پکڑا کر بولا، آپ اسے سونے کا بنا دیں، یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ بابا جی نے پتھر کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا اور وہ آنن فانن سونے کا ہو گیا۔ ضرورت مند نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور واپس چل پڑا۔ بابا جی نے دوبارہ چہل قدمی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں اب بھی کوئی شخص چل رہا تھا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہی ضرورت مند ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ بابا جی نے حیرت سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولا، حضور، سونے کا یہ پتھر میرے لیے کافی ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ تھوڑی سی مزید مہربانی کر دیں تاکہ میرا خاندان بھی خوشحالی دیکھ سکے۔ بابا جی نے راستے کے ساتھ موجود چٹان کو چھوا اور وہ بھی چند سیکنڈ میں سونے میں تبدیل ہو گئی۔ بابا جی نے اس کے بعد ہنس کر کہا، بھائی کرم داد، یہ دولت تمہارے 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ آگے چل پڑے، لیکن انہیں پھر محسوس ہوا کہ وہ ضرورت مند ابھی تک ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ بابا جی نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ ضرورت مند بولا، جناب، میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اتنی مہربانی فرما دی تو ذرا مزید مہربانی فرما دیں۔ بابا جی کو ہنسی آ گئی اور انہوں نے ہنستے ہنستے انگلی دائیں بائیں پھیرنا شروع کر دی اور ذرا سی دیر میں پورا پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ بابا جی نے کہکا لگایا اور کہا، لو بیٹا، تم دنیا کے سب سے امیر آدمی بن چکے ہو، اب جاؤ۔ اور وہ اس کے بعد آگے چل پڑے۔ لیکن چند منٹ بعد انہیں اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ انہیں شدید غصہ آ گیا۔ وہ واپس مڑے اور دیکھا وہ ضرورت مند ایک بار پھر دانت نکال کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے پوچھا، اب تمہیں کیا چاہیے؟ ضرورت مند نے دائیں بائیں دیکھا، تھوڑا سا شرمایا اور بابا جی کی انگلی کو ہاتھ لگا کر بولا، جناب، مجھے آپ کی یہ انگلی چاہیے تاکہ میں جب چاہوں، جتنا چاہوں اپنے لیے سونا بنا سکوں۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ کہانی کسی اور کی نہیں، ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم انسانوں کو آخر کتنی دولت چاہیے ہوتی ہے؟ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے، جبکہ خواہش اور ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان انگلی تک بھی مانگ لیتا ہے جس سے دولت پھوٹ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انگلی کے بعد خواہش رک جاتی ہے؟ جی نہیں، یہ یہاں بھی نہیں رکتی، یہ اس کے بعد بھی آگے بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔
انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم آج تک اپنی خواہشوں کا تخمینہ نہیں لگا سکے۔